اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ مشرکین مکہ کی روح گردانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے کہ مشرکین کو ان کے مطلوبہ معجزات دکھا دیے جائیں، تو آپ دکھا دیں، لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کیسے دکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، معجزات تو در حقیقت اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دعوت اسلام وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے کان سنتے ہیں، دل بوجھتے ہیں، کان کے بہرے اور دل کے مردے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آرزو کیوں کریں؟ جس کا دل موت تک مردہ رہا، اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز زندہ کریں گے اور وہ ضرور اللہ کے پاس پہنچے گا، تو اس وقت وہ اپنے کفر کی سزا پائے گا۔ تو کان تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، لیکن انتفاع کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے سننے کی شرط اس میں صراحتاً مذکور ہے۔ دل کے قبول کرنے کی شرط آیت میں لپیٹ کر بیان کیے، دوسرے مضمون کے ضمن میں بیان کیے۔ فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ انہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت میں جو یہ بات آئی تھی، اور اس کا دوسرا رخ یعنی معجزات، مطلوبہ معجزات والی، اور اس کا دوسرا رخ اس آیت میں ہے۔ پہلے یہ آیا تھا کہ اللہ کے رسول کی اگر یہ خواہش ہے کہ مشرکین کو ان کا مطلوبہ معجزہ دکھایا جائے اور وہ ایمان لے آئیں، اور تو اسلام کی راہ ہموار ہو جائے گی، تو اس سلسلے میں فرمایا تھا کہ رسول کے اختیار میں اگر معجزہ دکھانا ہو تو دکھا دیں، البتہ اللہ کی حکمت تو نہیں ہے۔ اب یہی بات مشرکین کی جانب سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی رسالت میں سچے ہیں، تو ان پر ان کے بھیجنے والے کی طرف سے ہمارا مطلوبہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ تو جواب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا ہے کہ اللہ بالیقین تمہارے مطلوبہ معجزات دکھانے پر قادر ہیں، مگر اس کا جو انجام ہوگا اس کو مشرکین نہیں جانتے، اس لیے وہ بے باکی سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مطلوبہ معجزہ دکھاؤ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کوئی خاص معجزہ طلب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں، پھر بھی وہ قوم ایمان نہیں لاتی، تو ایسی قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔
اور ماضی میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ تو مشرکین کی کلی ہلاکت مقدر نہیں ہے، کیونکہ اگر مطلوبہ معجزہ دکھا دیا گیا پھر تو پوری کی پوری قوم یعنی کلی طور پر سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس لیے مشرکین مکہ کی کلی ہلاکت جو ہے وہ مقدر نہیں ہے، اس لیے کہ انہی میں سے بہت سارے لوگ اسلام کے علم بردار بنیں گے اور اسلام کو پھیلانے والے اسلام کے مددگار بنیں گے، اس لیے ان کو مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا۔ دکھایا جائے گا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہلاک کیے جائیں گے، اور یہ بات حکمت خداوندی کے خلاف ہے کہ ان کو مطلوبہ معجزہ دکھایا جائے۔ وقالوا، اور مشرکین نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کہ ان پر ہمارا مطلوبہ معجزہ ان کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں اتارا جاتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ تعالیٰ یقیناً قادر ہیں مطلوبہ معجزہ اتارنے پر، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر اس کا انجام نہیں جانتے۔ اب کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کو ان کا مطلوبہ معجزات نہ دکھانے سے وہ دنیا کے عذاب سے تو بچ گئے، تو یہ تو ان کا فائدہ ہوا کہ دنیا کے اندر وہ بچ گئے۔ اگر ان کو مطلوبہ معجزہ دکھا دیا جاتا اور وہ ایمان نہ لاتے، ان سب کو ہلاک کر دیا جاتا، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ نبی کا دل تو ٹھنڈا ہو جاتا، نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا، اور مسلمانوں کو ان کی چیرہ دستیوں سے نجات مل جاتی۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مشرکین اگر دنیا کے عذاب سے بچ گئے ہیں تو کیا خاک بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت کی پکڑ تو سامنے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حیوانات کو، چرند کو، پرند کو بھی، جو غیر مکلف ہیں ان کو بھی، جو مکلف ہیں ان کو بھی قیامت کے دن دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو کیا انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کریں گے؟ غیر مکلف مخلوقات کو دوبارہ پیدا کریں گے تو انسانوں کو نہیں کریں گے کیا؟ ضرور پیدا کریں گے، کیونکہ انسان تو مکلف مخلوق ہے۔ تمام چرند و پرند کا ریکارڈ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، انسان کا ریکارڈ بھی لوح محفوظ میں ہے، کوئی چیز اللہ نے چھوڑی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے پاس جمع کریں گے، پھر سب کا حساب ہوگا۔ حساب کے بعد جو غیر مکلف مخلوق ہیں ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ جس وقت غیر مکلف مخلوقات کو مٹی کیا جائے گا اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا، مگر ان کی آرزو شیخ چلی کی آرزو جیسی ہوگی، ان کو مٹی نہیں بنایا جائے گا بلکہ آگے بڑھایا جائے گا، جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا۔ تو سوچو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اعلیٰ درجے کی عقل عطا فرمائی ہے، یہ کوئی خام خواہ تو عطا نہیں فرمائی، اس لیے دی ہے کہ وہ اس عقل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے، پھر جنت میں پہنچ کر عیش کرے۔ اب جو لوگ عقل کے پیچھے ہی لٹ لے کر پڑ گئے، نہ اللہ کو پہچانے نہ اللہ کی رہنمائی کو قبول کریں، تو وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے گنگے تاریکیوں میں پڑے ہیں، کیونکہ جو بہرا ہوتا ہے وہ سنتا نہیں ہے، تاریکیوں میں پھنسا ہوا راہ راست نہیں دیکھتا۔ تو جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے، بہرا ہے، اس سے ایمان کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ اسے راستے سے ہٹا بھی سکتے ہیں اور راستے پر لا بھی سکتے ہیں، مگر تکوینی مصلحت یہ ہے کہ انسان کو مجبور نہ کیا جائے، وہ اپنی مرضی سے اللہ کے راستے پر آئے، جنت کا حقدار بنے، اور جو جہنم کے راستے پر پڑ جاتا ہے یا جہنم کے راستے پر پڑنا چاہے اور اپنی عاقبت خراب کرے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو وہی اندھا ہے، بہرا ہے، تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، اور زمین میں چلنے والا کوئی جانور نہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور اپنے دونوں بازوؤں سے اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں، الا امم امثالکم، مگر وہ تم جیسی امت ہیں۔ تم جیسی میں اشارہ ہے کہ جس طرح ان کو زندہ کیا جائے گا اسی طرح تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نوشتہ یعنی لوح محفوظ میں کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ
انسان کی طرح حیوانات کا ریکارڈ بھی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ ان کے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ تو انسان جو ہے بدرجہ اولا جمع کیے جائیں گے جب یہ چرند پرند اور حیوانات جو غیر مکلف مخلوقات ہیں ان کو پیدا کر کے اگر جمع کیا جائے گا تو انسان کو تو بدرجہ اولا جمع کیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں ہیں۔ تو جو بہرے گونگے تاریکیوں میں ہیں ان سے ایمان کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ من یشاء اللہ یضلل، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر ان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ایمان لائے۔ یہاں کافر یہ خیال کر سکتا ہے کہ بھئی اول تو قیامت ویامت کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی اصل میں زندگانی ہے۔ فرض کرو قیامت قائم ہوئی تو ان کی جو مورتیاں ہیں جو دنیا میں حاجت رواں ہیں، قیامت میں بھی ان کو عذاب سے بچا لیں گی۔ تو اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مورتیاں دنیا میں بھی تمہارے کیا خاک کام آتی ہیں؟ جب بھی زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، یا کوئی باد و باران آتی ہے، یا کوئی اور تمہارے اوپر مصیبت پڑ جاتی ہے، تو تم ذرا بتاؤ نا، تم مورتیوں کو پکارتے ہو؟ یہ سوالیہ جملہ ہے، کیا تم اس وقت مورتیوں کو پکارتے ہو یا ان کو بھول جاتے ہو؟ اور اس کا جواب یہی ہے کہ وہ مورتیوں کو اس وقت بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو مصلحت ہوتی ہے تو اللہ پاک ہی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مصلحت نہ ہو تو اسی مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرضی معبود تو تمہارے دنیا میں بھی کام نہیں آتے، تو آخرت میں کیا خاک کام آئیں گے؟ اس دنیا میں تمہارے پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو تم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو اور کہتے ہو کہ جی ہمیں قیامت کے دن اگر ہم پھنس بھی گئے تو یہ ہمارے معبود ہم کو بچا لیں گے۔ تو فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ کہیں بتاؤ اگر تمہیں دنیا میں اللہ کا عذاب پہنچے، او اتتکم الساعۃ، یا تمہیں قیامت آ لے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو کیا تم اللہ کے سوا کو مدد کے لیے پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی دعوی شرک میں اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اللہ ہی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون، پس وہ چاہیں گے تو اس مصیبت کو دور کریں گے جس کے لیے تم نے ان کو پکارا ہے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، اس مصیبت کو دور کریں گے جس کے لیے تم نے ان کو پکارا ہے اگر وہ چاہیں گے، انشاء، اگر وہ چاہیں گے۔ وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت تم ان مورتیوں کو بھول جاؤ گے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو جب وہ دنیا میں تمہاری کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتی مورتیاں، آخرت میں تمہاری خاک مصیبت دور کریں گی۔ صدق اللہ العظیم۔